الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل آپ کے سامنے قیامت کے احوال میں سے اللہ پاک نے ایک غیب کی خبر دے دی تھی کہ انسان اس دن جو ہولناکی اور بے بسی بے کسی کو دیکھے گا اور دیکھ لے گا کہ چاند سورج بھی آج بے نور کر دیے گئے تو ان کے مقابلے میں انسان کی کوئی حقیقت نہیں، تو انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کے پناہ لے؟ جواب ملے گا کہ کلا لا وزر، کہیں بھاگنے سے کوئی پناہ نہیں ملے گا، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، جس سمت میں نکل جائے اللہ کی پکڑ وہیں اس کو آ جائے گی۔ بلکہ یوں تعبیر کیجئے کہ وہ بھاگے گا پکڑ ہی کی طرف، بھاگے گا جہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ منظر تو کل آ گیا، اب آج کی آیت میں آ رہا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ سارا کھیل تماشا، نقل و حرکت، اٹھک بیٹھک، ہنسی مذاق، خلوت جلوت، ظاہر باطن، سب کی دلیل کل بحثوں میں نے دے دی تھی قرآن سے، وہ سب کا سب اس کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے کل ایک چھوٹی سی ٹکڑا قرآن کا پڑھا گیا تھا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، اور سب کو اس نے شمار کر لیا۔ یہ تو کتاب کی بات ہے۔ اعمال کا سامنا ہوگا انسان کی زندگی میں، جو اس نے کر گزرا تھا اور جو نہیں کر گزرا لیکن کر کے آیا تھا، کوئی نیکی یا بدی، آنے کے بعد بھی قبر میں اس نیکی کے اثرات اس کو ملتے ہیں، اور اگر انسان کوئی برائی کر کے گیا ہے تو وہ برائی کے برے اثرات بھی اس کو قبر میں پٹوا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے داؤد، مرتے تو سبھی ہیں، تو بھی مر جائے گا، لیکن اپنے پیچھے کچھ خوبیاں چھوڑ کے آ۔ خوبیاں مرتی نہیں ہیں، خوبیاں زندہ رہتی ہیں، اور انسان کو خوبیوں کے نتائج ملتے رہتے ہیں، خوبیوں کے اثرات ملتے رہتے ہیں۔ جی، یعنی سب اگلے پچھلے اعمال نیک ہوں یا بد اس کو جتلا دیے جائیں گے کہ یہ نیکیاں ہیں تیری اور یہ تیری بدیاں ہیں، گناہ ہے۔ زید بن اسلم نے کہا کہ اول سے مراد وہ مال ہے، بما قدمہ سے، جو مال اس نے اللہ کے راستے میں اپنے فائدے کے لیے انسان خرچ کر دیتا ہے، یہ بما قدمہ سے مراد ہے۔ وَأَخَّرَ سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرے سے مراد وہ مال جو وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ انسان کو کی فطرت عجیب ہے، اپنے لیے جو کھا لیا بس وہی، جو پان لیا وہی آپ کا ہے، اور جو آپ فکر مند ہو کر کے ہم سبھی چھوڑ دیتے ہیں وہ کس کا مال ہے؟ وارثوں کا مال ہے۔ لہذا وارث سے امید نہ رکھیے کہ وہ آپ کے کمائے ہوئے مال سے
آپ کو قبر میں بیک اپ کر دے گا، ایسا کم ہوتا ہے۔ شاید 100 میں 1-2 بچہ ایسا ہوگا کہ بھائی مال باپ کا کمایا ہوا ہے، ان کے نام پر کچھ کر دو، ابو سے بھول ہو گئی کچھ کیا نہیں، وہ تو سوچتا ہے مال مل گیا، مال مفت دلے بے رحم، یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ جی، سوچتا ہے ابو چھوڑ کر کے گئے، پوری زندگی تو سائیکل پر چلتے رہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ پیسہ تھا ان کے پاس، پوری زندگی سائیکل پہ چلتے رہے، والد کا انتقال ہوا اور پیسہ بیٹے کے ہاتھ میں آیا، سب سے پہلے اس نے 4 ویلر خریدے جی، کہا ابو خامخواہ کے لیے تنگی تکلیف میں تھے تو ہم تھوڑے نہ رہیں گے، لیجئے۔ باپ نے تو کتنی محنت سے جمع کیا تھا، بیٹا نے 4 ویلر خریدا، ڈرائیور رکھا اور موج مستی کر رہا ہے جی۔ کس کو کوسیے گا؟ کسی کو نہیں، انسان اپنے ہاتھ سے کچھ کر لے۔ بعض نے کہا کہ ما قدم و اخر کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور کو آخرت کے کاموں پر ترجیح دی ہو یا اس کے خلاف کیا ہو، دونوں کی اطلاع قیامت کے دن اس کو دے دی جائے گی۔ اللہ پاک دونوں ہی اطلاع دے دیں گے کہ مال میں تم نے یہ کیا یا مال سے تم نے برا کر کے دکھلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس نے فرمایا کہ بما قدم و اخر سے مراد یہ ہے کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد یا برا کام یا نقصان دہ کوئی طریقہ کوئی رسوم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ پیچھے چھوڑا، اس کا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ باپ نے ایک سینما ہال کھول دیا، ایک اس کی بھٹی کھول دی جی، کتنا بد نصیب باپ ہے۔ خود بھی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی، میں نے فلم نہیں دیکھی ہے زندگی میں، بابا تم نے دیکھی ہوگی جی، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ما قدمہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو اپنی زندگی میں کر گزرا، اور وہ اخرہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جس کو کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور فرصت ضائع کر دی۔ اور اللہ نے دیکھا، مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، آفس میں جاتا ہے، راستے میں وہ قرآن پڑھتا ہوا چلا گیا یا ذکر کرتا ہوا چلا گیا، اور اسی کا ساتھی ہے، راستے میں وہ موبائل میں خرافات دیکھتا ہوا چلا گیا، وقت تو دونوں کا آفس تک کا گزرا برجمان سے، کیا بولتے ڈی اے پی، ہاں وہاں تک گیا، دونوں گیا 45 منٹ میٹرو میں، ایک اللہ اللہ کرتا چلا گیا، معمول ہے اس کا روزانہ 10,000 اللہ اللہ کر لیتا ہے، اور ایک آدمی موبائل میں لگا ہوا، ایک نے اپنے وقت کو قیمتی بنا دیا اور دوسرے نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں اور ان اعمال کی شامت کیا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا نہیں ہے، جگا ہوا ہے، دیکھتا ہے کہ خطرناک کتا اس کے اوپر بھونک رہا ہے، اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ کتا بھونک رہا ہے، بھائی کہاں ہے، ہم تو دیکھنے، نہیں یہ دیکھیے دیکھیے، اب بتاؤ آپ اس کو پاگل کہو گے یا سائیکو کہو گے؟ نہیں، اس کی بدعمالی ہے جو اللہ نے اس کو توبہ کے لیے اس کے سامنے کتے کی شکل میں بھونک رہا ہے۔ عبرت کرنے والا عبرت کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ اللہ پاک ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو مارنے کے لیے، اللہ تو رب العزت توبہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے کہ تو کر لے اور آ جا، تو گناہ کرتا ہے تو کر لے، لیکن چوری اور سینہ زوری مت کر، توبہ کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پٹائی اسی کی ہوتی جو سینہ زوری کرتا ہے۔ وقت ہو گیا بیٹا شاید، چلیے ایک آیت رہ گئی، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، یہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 10 منٹ